امیجن کریں کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی جوانی میں 10 روپے باکس میں ڈالتا رہا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا رہا، بہت جی چاہتا تھا ریسٹوراں جانے کے لیے، بس وہ سیونگ کے چکر میں نہیں جاتا تھا کہ کچھ پیسے اکٹھا کرنے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ جب وہ ریٹائر کے قریب ہوا تو اسے بہت خوشی تھی کہ اپنی لائف تو بہت اچھے سے گزری ہے، ہم نے 10 روپے کر کے اکٹھے کر لیے ہیں، کئی لاکھ اکٹھے ہو چکے ہوں گے۔ پر جب وہ بڑھاپے میں اپنا باکس کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں دیمک آ چکی ہے اور اس کے سارے نوٹ کو کھا چکی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اسے کیسا فیل ہوگا۔ وہ بہت ریگریٹ فیل کرے گا۔ اگر کمزور دل کا ہے تو اسے اٹیک بھی آ سکتا ہے، اور اگر اسے اپنے ایموشن پر کنٹرول نہیں تو وہ سوسائڈ بھی کر سکتا ہے۔ جسٹ لائک دیٹ میدان محشر میں ایک ایسا شخص آئے گا جو دنیا میں بہت ریلیجیس تھا، دیندار تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، مذہبی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا اور دینداری کے کاموں میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا تھا۔ اسے تو اپنے اوپر فل کانفیڈنس ہوگا کہ ہم نے تو اچھے اعمال کیے ہیں دنیا میں، ہمارا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ پر جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں ہی نہیں، جو نیکیاں تھیں سب کچھ ضائع ہو چکی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ کیسا فیل کرے گا۔ دنیا میں بندہ دوبارہ کما سکتا ہے، دوبارہ پیسے اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن میدان محشر میں جب وہ نامہ اعمال دیکھے گا تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ اسے بہت افسوس ہوگا اور جہنم میں جانے کا حقدار ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اور کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ الٹیمیٹلی شیطان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ بندے کو مسلیڈ کیا جائے، گمراہ کیا جائے اور اسے جہنم میں ڈلوا دیا جائے۔ فرسٹ آف آل وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو اسلام سے پھیر دے اور مرتد بنا دے۔ اگر اسے اس میں سکسیس اور کامیابی نہیں ملتی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ نیک اعمال نہ کرے، عبادت نہ کرے۔ اگر اس میں بھی کامیابی نہیں ملتی، بندہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، تب وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے نیک اعمال اور عبادت کو ضائع کروا دیں۔ وہ کیسے کرواتا ہے؟ فار ایگزامپل وہ کسی نمازی اور حاجی سے کہتا ہے کہ تم ریاکاری کرنا شروع کر دو، کسی سے حسد رکھ لو، کسی کی غیبت کرو، کسی پر تہمت لگا دو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو بہت سے اعمال اور کرتوت ہیں، ہم یہاں پر بس صرف 3 ڈسکس کریں گے: حسد، غیبت اور ریاکاری۔ سب سے پہلے حسد کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدمی آرزو کرے، تمنا کرے کہ فلاں کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں چھین کر مجھے مل جائے، یا ایٹ لیسٹ وہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ہاں، حسد کی ایک جائز صورت ہے جسے اردو میں رش کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے یا اللہ تو نے فلاں کو نعمتیں دی ہے تو مجھ کو بھی نعمتیں دے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر کسی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، چین اڑ جاتا ہے، قرار اڑ جاتا ہے اور وہ ٹینشن میں رہنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اے لوگوں، تم لوگ حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ سوکھی لکڑی میں آگ لگائے، چند منٹ بعد دیکھیں گے کہ ساری لکڑی راکھ ہو جاتی ہے اور لکڑی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایسے حسد کرنے والا بندہ کرتا ہے کہ دن بھر اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیے اور بہت سارے نیک اعمال کیے، لیکن جو ہی رات آئی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ حسد یہ ایمان کو ایسے ہی خراب کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوا یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوا پھل ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر شہد میں ہم کڑوی چیز ملا دیں تو شہد اچھی رہے گی یا خراب ہو جائے گی؟ تو اگر کسی کو کسی سے حسد ہوا ہے تو اپنے آپ کو جانچے، کیا میں کسی سے حسد کرتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر لے۔
اور اگر کسی بگ پرسن یا کسی خاص شخص سے اسے حسد ہوا ہے تو اپنی دعا میں اسے یاد رکھے اور اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ تو اسے اور دولت دے دے، فیم دے دے، شہرت دے دے، منی دے دے۔ یہ تو ہے بہت مشکل، ایزی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو حسد سے پاک کر دے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ اس کو گفٹ دیا کریں، تحفے دیا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے غیبت۔ آئیے دیکھتے ہیں غیبت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ آدمی مومن کا وہ عیب بیان کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر موجود تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر عیب ہی نہیں تب تو یہ بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً اسے ناپسند ہوگا۔ اللہ رب العزت نے غیبت کی مثال دیا مرے ہوئے مومن بھائی کے گوشت کھانے سے۔ کیا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل نہیں پسند کرے گا۔ تو ہم ایک دوسرے کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کسی مسلمان کی غیبت کیا ہے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے کسی کا گوشت کھایا۔ ایک دوسری جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن پیتل کے تھے اور اپنے ناخن سے اپنے سر اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، تو یہ اس کا انجام ہے مرنے کے بعد۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں غیبت بالکل کامن ہو چکی ہے۔ جہاں بیٹھو ایک دوسرے کی غیبت چالو ہے۔ اگر کسی کو منع کرو تو کہتے ہیں کہ میں اس کے منہ پہ بول سکتا ہوں، میں حق بولتا ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میرے بھائی، اگر آپ اس کے سامنے بولنے کی ہمت رکھتے ہیں، جرأت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ غیبت ہلاک ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ریاکاری، شو آف۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ آپ جو بھی عبادت کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ کریں کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے، مجھے حاجی سمجھیں گے اور مجھے سماج سیوک سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ریاکار میدان محشر میں آئیں گے اپنے اعمال لے کر کے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے اور ان سے اپنا اجر مانگو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اسے بلائے گا اور اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تم کو فلاں فلاں نعمتیں دی۔ وہ بندہ اقرار کرے گا، پھر اللہ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور دنیا میں تجھے بہادر کہا جا چکا، اب یہاں تیرے لیے کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرے نمبر پر ایک عالم صاحب آئیں گے، اللہ رب العزت انہیں بھی اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تم کو فلاں فلاں نعمتیں دی، ہم نے تم کو علم دیا، تو وہ اقرار کریں گے۔ پھر اللہ کہے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے عالم اور مفتی کہا جائے، اور تجھے دنیا میں کہا جا چکا، اب یہاں تیرے لیے کوئی اجر اور ثواب نہیں۔ پھر فرشتوں سے کہے گا اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ایک مالدار اور سخی شخص لایا جائے گا، اللہ رب العزت اسے بھی اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تجھ کو مال و دولت دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے رب العالمین میں تیری راہ میں جہاں جہاں ضرورت پڑی میں پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتا رہا اور ہر جگہ اور صدقہ و خیرات کرتا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے صدقہ و خیرات زیادہ کیا تاکہ تجھے دنیا میں سخی کہا جائے، سماج سیوک کہا جائے، اور تجھے کہا جا چکا اب یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔
یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ آج کل تو بالکل کامن چیز ہو چکی ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ اگر ہم دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے صرف یہاں پر 3 ڈسکس کیا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال بچے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، گاڑی کی حفاظت کرتے ہیں، آئی فون کی حفاظت کرتے ہیں، گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہیں، ورنہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہی رہتا ہے۔ وہ تو یہی کوشش کرے گا کہ اس کے سارے اعمال ضائع کروا دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔